آج کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور کہیں کسی مدرسے کی ہمت نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی. آپ لوگ متحد ہوئیے اور جائیے سپریم کورٹ, جانا چاہیے آپ کو. یہ ہائی کورٹ الہ آباد کی 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے یو پی کے 13,000 مدرسوں کو جو انہوں نے اس کا جو ایکٹ تھا 2004 کا بنا ہوا اسی کو نرست کر دیا ہے, تو اس فیصلے سے آئندہ کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ نتائج کا انتظار جو لوگ کر رہے ہیں, میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنا ہی اپنے آپ کو روک کے رکھیں, سنبھال کے رکھیں, انہیں جو کرنا ہے وہ اپنا کام انہوں نے کرنا ہی ہے. سب سے پہلے جب مدرسوں کے لیے ایک سرکولر جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام مدارس راشٹریہ گان پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور وہ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں, جبکہ راشٹریہ گان کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا کہ شرعی روح سے راشٹریہ گان درست نہیں ہے, کیونکہ بھارت بھاگیہ ودھاتا کا جو لفظ اس میں آتا ہے وہ ودھاتا ایک انگریز کے لیے کہا گیا ہے, جارج پنجم کے لیے, اور ودھاتا کے اصل معنی جو ہیں وہ ہندوستان کا ودھاتا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک ہی ودھاتا ہے. پاکستان کا بھی وہی ودھاتا ہے, ہندوستان کا بھی وہی ودھاتا ہے, امریکہ کا بھی وہی ودھاتا ہے, تو پوری دنیا کا ودھاتا ایک ہے. تو شرعی نقطۂ نظر سے بھی اور ملکی نقطۂ نظر سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشٹریہ گان جو ہے یہ غلامی کا سب سے بڑا پرتیک ہے, کیونکہ یہ آزادی سے پہلے جب جارج پنجم کانگریس کے کلکتہ ادھیویشن میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے تو ان کے آنر کے لیے لکھا گیا تھا, اور جن گڑ من ادھینائک انہی کے لیے کہا گیا تھا, اور انہی کو بھارت بھاگیہ ودھاتا بتایا گیا تھا, بھارت کا بھاگیہ ودھاتا انہی کی جے کی گئی تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ بھی اس پر سوال اٹھاتے رہے, اس پر انجہانی اٹل بہاری واجپئی نے بھی سوال اٹھائے, آر ایس ایس نے بھی سوال اٹھائے. ابھی کچھ دن پہلے وہ گورنر جو ہوا کرتے تھے راجستھان کے کلیان سنگھ, انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا اس ودھاتا ادھینائک شرط پہ. تو غلامی کا اگر سب سے بڑا کوئی پرتیک ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یہ راشٹریہ گان ہے جسے لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور گاتے ہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ اس سے پرہیز کیا, کیونکہ مسلمان ملک کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ملک کی سالمیت کے لیے, اپنے ملک کے ایکتا اور بھائی چارے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے. پنجاب سندھ, آدھے سے زیادہ پنجاب ادھر چلا گیا, سندھ پورا ادھر چلا گیا. اب ہم اگر اپنے مدرسے میں پنجاب اور سندھ کہتے ہیں تو سندھ کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہمارے اوپر سیدھا الزام آتا ہے. لیکن مدرسے والوں نے اس وقت سرکولر جاری نہیں ہوا تھا, میں نے اطلاع دی تھی کہ یہ سرکولر جاری ہونے والا ہے, اس پر آپ لوگ غور کیجئے کہ کیا مدرسوں میں یہ پڑھا جانا چاہیے کہ نہیں پڑھا جانا چاہیے. میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرکولر آ بھی گیا, اور یہ لوگ اس لالچ میں مجبور ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حکم کی خلاف ورزی کریں تو کہیں ہماری تنخواہیں بند ہو جائے, ہمیں جو انودان ملتا ہے وہ بند ہو جائے. مطلب لالچ کے لیے اگر علماء کام کریں گے, لالچ کے لیے اگر مدرسے والے کام کریں گے, تھوڑے سے
اپنے لالچ کا کام کر کے آپ کتنا بڑا اپنے مذہب کا نقصان کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ اس وقت نہیں ہوا. آپ نے یہ سمجھا کہ حکومت کے احکامات منوان مانتے رہیں گے اور ہمیں جو مراعات اور جو تمام چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں, پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو دوسرا سرکولر آیا کہ یوگا کیجیے. کسی مدرسے والے نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم روزانہ یوگا کرتے ہیں, دن میں 5 بار یوگا کرتے ہیں, الحمدللہ ہماری نماز اپنے آپ میں یوگا ہے, ہم عبادت کرنے والے لوگ ہیں. کسی مدرسے والے نے اعتراض نہیں کیا, اور صرف اس لالچ میں اور اس خوف میں کہ کہیں ہماری وہ تمام جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ بند نہ ہو جائیں, اس لالچ میں یوگا بھی کر لیا, سوریہ نمسکار بھی کر لیا. تو جب آپ دبتے چلے گئے, وہ دباتے چلے گئے. پہلے دن اگر آپ نے جواب دیا ہوتا کہ بھائی جن گڑ من ہمارے یہاں جائز نہیں ہے, آپ لوگ اپنی دنیا داری میں کسی بھی چیز کو رائج کر دو گے, ہم اس کے ماننے کو تیار نہیں ہے, ہمارے ملک کے لیے جن گڑ ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے مذہب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر اس وقت اعتراض کیا ہوتا تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ نہ آیا ہوتا. اب یہ من جانب اللہ ہے, آپ تو اللہ والے لوگ ہیں, مدرسے والے ہیں تو اللہ والے ہی ہونے چاہیے. اللہ پر بھروسہ کم, اپنی ترکیب پر بھروسہ زیادہ کہ یوگا کر لیں گے تو ہمیں تنخواہیں ملتی رہیں گی سرکاری. توکل نام کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے نہیں. اللہ پر بھروسہ اٹھ چکا ہے آپ کا. اگر اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آئی ہوتی. آج کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور کہیں کسی مدرسے کی ہمت نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی. آپ لوگ متحد ہوئیے اور جائیے سپریم کورٹ, جانا چاہیے آپ کو, لیکن کم سے کم تم عوام کو راہ راست پہ لانے والے لوگ ہو, پہلے تم تو راہ راست پہ آ جاؤ, تم تو اپنا طریقہ درست کر لو. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. اہل سنت کی جو لوگ بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, اپنی تمام محرومیوں, تمام ناکامیوں, تمام بربادیوں کے لیے ہم RSS کو, وشو ہندو پریشد کو, بجرنگ دل کو, بھارتیہ جنتا پارٹی کو دوشی قرار دے دیتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسواک تم سے RSS نے چھڑوایا؟ تمہاری آسانی پسندی نے تم سے مسواک ترک کرایا, جبکہ سب سے بڑی سنت اور سب سے آسان سنت, سب سے امپورٹنٹ سنت مسواک آپ نے چھوڑ کے, ترک کر کے آپ نے برش استعمال کرنا شروع کر دیا اور کولگیٹ استعمال شروع کر دیا, اور آپ نے یہ تحقیق بھی کبھی کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کولگیٹ جو ہے وہ کن کن جانوروں کی ہڈی اور چربی سے, کن کن مرکبات سے بنتا ہے, کون کون سے انگریڈینٹ اس میں شامل ہوتے ہیں. آپ نے صبح سے حرام کاری شروع کی. یہ تمام جو مصیبتیں آپ کے اوپر چاروں طرف سے آئی ہے, چاروں طرف سے جو مصیبتوں نے یلغار آپ لوگوں پر کی ہوئی ہے, یہ آپ کی اس بے راہ روی اور آسانی پسندی نے آپ کو اس حشر کو پہنچایا ہے. آج نریندر مودی کا آپ کے دل میں خوف ہے. اللہ کا خوف ہوتا تو نریندر مودی جیسے لاکھوں ہوتے, تم خوفزدہ نہ ہوتے. اور میں کہتا ہوں کہ نریندر مودی سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. نریندر مودی سے نفرت کتنی ہی کرتے رہو, لیکن نریندر مودی کو تم ہرا نہیں سکتے, کیونکہ نریندر مودی اللہ کا مسلط کیا ہوا تمہارے اوپر عذاب ہے. تمہاری بے راہ روی, تمہاری گمراہی. دعوت کا سلسلہ کیسے بند ہو گیا؟ دعوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا. دعوت کا اگر سلسلہ جاری رہتا تو کم سے کم ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تو بنے رہتے. لیکن آپ نے اپنے جلسوں کو, اپنے
دھندے کے طور پر استعمال کیا، اپنے ذریعہ آمدنی بنانے کا کام کیا، اپنے مدارس کو اپنا ذریعہ آمدنی بنانے کا کام کیا. تبلیغ کے نام پر آپ تخریب کاری کرتے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کی کہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں کوئی عزت نہیں ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہیے، ترم خاں بنے رہیے، لیکن دنیا میں کہیں آپ کو عزت اور وقت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مسواک ہم سے، جن لوگوں کو مسواک کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے خود مسواک ترک کیا. عوام کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ مسواک کے کیا فوائد ہیں اور مسواک کیوں استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے خود مسواک ترک کیا. کیسے؟ عوام سے کیسے کہتے؟ ایسی ہزاروں باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہے اور جو کی جانی چاہیے، لیکن آپ تو فتوے لگانے میں ایکسپرٹ ہیں. قانون شریعت کا ڈنڈا لے کر آپ ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اسی قانون شریعت کی پابندی آپ خود نہیں کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے، الا ماشاء اللہ، اکثر کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس قانون شریعت کی بات کی جاتی ہے اس پر پابند خود نہیں ہے. میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے ایک بہترین خوبصورت باغ لگایا. اسلام نام کا باغ حضور نے لگایا. بڑی جافشانی کی، بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی اس باغ کو بنانے اور سجانے اور سنوارنے میں. اس باغ کی آبیاری میں شہید اعظم امام حسین کا خون اس باغ کو سینچنے اور سنوارنے کے لیے خون استعمال ہوا. خاندان پورا ذبح کر دیا گیا تاکہ اس باغ کی آبیاری ہو سکے. اس کے بعد اس باغ کی حفاظت، اس باغ کی دیکھ بھال، اس باغ کو خوبصورت بنانے کا کام علماء اور مشائخ کے سپرد ہوا. کام ہوتا رہا، اچھی طرح کام ہوتا رہا، تبلیغ ہوتی رہی، اس باغ کی حفاظت ہوتی رہی، آبیاری ہوتی رہی، دیکھ بھال ہوتی رہی، خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اس باغ کو بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن نئی نسل جب آئی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس باغ کی دیکھ بھال جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہ اس باغ کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، غیر ذمہ دار ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ باغ جو خوبصورت باغ تھا، شاخیں، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے. ایک مسلکوں میں بڑھ جانا الگ بات ہے. ایک خانقاہ کے 4 لوگ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ کی شاخیں مختلف اطراف میں پھیل گئیں. آپ نے ذریعہ معاش اسلام، تبلیغ اسلام کو بنا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خوبصورت باغ جنگل کی شکل اختیار کر گیا. عوام میں کتنی گمراہی، کتنی بدکاری. آج میں نے ایک بیان دیکھا جس میں امت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اگر مسلمان ہے تو اسے زندگی بھر مسلمان رہنا چاہیے. یہ کیا کہ 4 شادیاں کرنے کے لیے مسلمان ہے، 3 طلاق کے لیے مسلمان ہے، حلالے کے لیے مسلمان ہے، لیکن باقی دنیا داری کے کام میں جب آتا ہے تو وہ دنیا داری کا مقابلہ کرتا ہے. چوری کرنے کی بات آتی ہے تو ہاتھ کٹوانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. چوری کرنے کی کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ باقی تمام کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، کون سی ایسی بدکاری ہے؟ کون سا نریندر مودی سے یا امت شاہ سے ہماری لڑائی اپنی جگہ، لیکن اس بات نے ہمارا سر نیچا کیا ہے
कि चंद बातों के लिए तो तुम मुसलमान होने का दावा करते हो, लेकिन बाकी तमाम बातों में तुम गैर मुस्लिमों का मुकाबला करते हो, बल्कि उनसे आगे बढ़कर बेईमानी का सबूत देने का काम करते हो। और ये बेईमानी हमारे अवाम में जो आई है, ये सूदखोरी हमारे अवाम में जो आई है, ये गुमराही, बदकारी और मजहब बेजारी जो हमारे अवाम में आई है, हमारी बेटियां जो मुर्तद होती चली जा रही हैं, उसकी वजह अगर कोई है तो वो हमारे ये उलमा और हमारे मशाइख की जमात है। इसकी सारी जिम्मेदारी है, इनकी लापरवाही की वजह से ये तमाम बर्बादियां आई हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अगर नरेंद्र मोदी जैसों से निजात हासिल करनी है तो अपने अमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा। अपने अमाल अगर मैं दुरुस्त करूंगा तो मैं अपने समाज को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरे अवाम, मेरे लोग मेरी बात तब मानेंगे जब वो मुझे देखेंगे कि मैं राह रास्त पर हूं। मुझे देखते हैं मैं कोलगेट करता हूं और मैं तुमसे कहूं कि तुम मिसवाक करना शुरू करो, मेरी कोई बात नहीं मानेगा। आपकी बात लोग इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आप जो कहते हैं दुरुस्त है, लेकिन जो करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको अपना जो दूसरों को तबलीग की जाती है वो तबलीग पहले अपने लिए कीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो। जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर लिया, कुर्बानी का थोड़ा सा जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया और तवक्कुल अल्लाह शदीद जरूरत है। वरना मैं आज बताता हूं कि कल मैंने आपको देखा था जब आपने ये कहा था, अटल बिहारी के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी आए थे तो आपने कहा था अरे भाई इससे तो अटल बिहारी बहुत अच्छा था। अटल बिहारी के बाद, आडवाणी जी के बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो आपको आडवाणी बहुत अच्छा लगा कि इससे तो आडवाणी जी बहुत अच्छे थे। मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में इंशाल्लाह जाने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी सरपरस्ती करने के लिए या तुम्हारे मामलात पर नजर करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। जो भी आएगा कल तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इससे तो नरेंद्र मोदी ही अच्छा था। जब तक तुम अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर इसी तरह जुल्म मुसल्लत होता रहेगा और ये मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह के अजाब से अगर निजात हासिल करनी है तो तुम्हारे आमाल तुम्हें निजात दिला सकते हैं, बाकी कोई दुनिया की ताकत तुम्हें निजात नहीं दिला सकती। अपनी मसाजिद की हिफाजत आप अगर चाहते हो कि दूसरे लोग करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस्लामी तालीमात दूसरों से कहते हैं कि अपनी बेटियों को इंग्लिश स्कूलों में मत पढ़ाओ, तुम खुद पढ़ाते हो, तुम्हारी बेटियां गुमराह होती है, इश्क लड़ाती है, तुम्हें मजबूर कर देती है कि हमारी शादी हमारे आशिक के साथ करो जिससे हम मुआशका लड़ा रहे हैं। तुम इस्लामी तालीमात, आला हजरत की तालीमात की बात करने वाले लोग, इस्लामी तालीमात की बात करने वाले लोग अगर इतने बहक गए हो, इतने गुमराह हो गए हो तो तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी कुछ दुरुस्त हो सकेगा। वरना जो हाल है इससे बद से और बदतर होने के इम्कान है। बेहतरी का कहीं मुझे इम्कान नजर नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। बर्बादी तुम्हारे दरवाजों तक पहुंच गई है। अगर अभी भी तुमने लापरवाही की, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलने वाली है। मुसीबत की आंखों में आंखें डालने का वक्त आ गया है। खामोश रहने का वक्त नहीं रहा। झूठ को झूठ, बेईमानी को बेईमानी कहने का वक्त आ चुका है। आपको बेईमानी की आंखों में आंखें डालकर खड़े होना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। आप घरों में छुपकर दबकर बैठे रहोगे तो इसी किस्म के फैसले आते रहेंगे। आपकी मस्जिदें बुलडोज की जाती रहेंगी, आपके मदारिस बुलडोज किए जाते रहेंगे, आपके बहन बेटियां बेइज्जत की जाती रहेंगी, मुर्तद बनाई जाती रहेंगी। अगर ये सब देखने के बावजूद आपके अंदर गैरत पैदा नहीं होती है तो फिर आपको
آپ سے کچھ بھی کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. کہیں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو, کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو, میں تہہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں. لیکن اللہ کے واسطے جو بات میں نے کہی ہے اس کو میری بات نہ سمجھ کے یہ سمجھو کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت تمہیں متحد ہو کر, تمام لوگوں کو متحد ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے تھام لیا ہے اور آپس میں ہم تفرقہ نہیں کریں گے. السلام علیکم. حضرت یہ 13,000 مدرسے جو اس کے زد میں آئے ہیں, یو پی مدرسہ بورڈ 2004 کے ایکٹ کو انویلڈ قرار دے کر کے, تو مستقبل میں ان مدرسوں کو کیسے چلایا جائے گا؟ ابھی جو موٹی موٹی تنخواہیں لے رہے ہیں. مدرسے ہمیشہ چندوں پر چلے ہیں اور ان تمام مدارس کو بھی میں نے دیکھا ہے جو سرکاری تنخواہوں پر چل رہے تھے, سرکاری انودان جنہیں مل رہا تھا, ان مدرسوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی رسیدیں چلتی ہیں اور ان کا بھی چندہ ہوتا ہے. یہ جو مدرسے کو آپ نے اپنے حصول دولت کا ذریعہ بنا لیا ہے, للہیت نام کی کوئی چیز بچی ہے کہ نہیں بچی ہے؟ اللہ کے واسطے کوئی کام کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا؟ اگر صرف گاندھی جی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر مت کرو, مر جاؤ. اگر کام کرنا ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے, مذہب و مسلک کے لیے, تو قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, سوکھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ.